ایصال ثواب، نظر و نیاز، درود و فاتحہ۔ حالانکہ یہ کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جو مجموعی ہمارے فرضیات میں سے ہو، لیکن آپ کو بتا دیں کہ مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا بندوں پر جو فرض ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس سے بھی پہلے آ جائیں، پیچھے آ جائیں، اور یہ جانیں کہ حقوق چند طریقے سے متعلق ہوتے ہیں بندوں کے ساتھ۔ حقوق بندوں کے ساتھ چند طریقوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ ایک عبادات، ایک معاملات، اور ایک معاشیات۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو فرسٹ عبادات پہلا، دوسرا معاملات، اور تیسرا معاشیات۔ تین چیزیں یاد رکھیے۔ اب انہی تینوں میں جب ہم غور کریں گے، جب ہم غور کریں گے تو انہی تینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نظر آئے گی۔ جب ان تینوں حقوق کی گہرائیوں میں ہم جاتے ہیں یا غور کرتے ہیں تو ان تینوں میں میرے رب کی عبادت نظر آتی ہے۔ اور یہ جان لیں کہ بندے ان تین حقوق سے نکل نہیں سکتے۔ انہی تین حقوق کے دائرے میں بندہ رہ کر اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، انہی تین حقوق کے دائرے میں۔ یعنی انسان کی زندگی صرف تین حقوق سے متناہی ہے، دائرے میں گھیر دیا گیا ہے۔ پہلا کیا تھا؟ عبادات، یعنی عبادت کی جمع عبادات۔ پہلا عبادات یعنی نماز، ایمان، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ ذالک۔ تلاوت، یہ بھی عبادت ہے نا، یہ بھی عبادت ہے نا، تو وغیرہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عبادات سے متعلق ہیں۔ ان میں صرف اور صرف اللہ کے حقوق متعلق ہوتے ہیں، انہی کو کہتے ہیں حقوق اللہ، اللہ کے حقوق۔ سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے معاملات، معاملات کا مطلب یعنی اقربا، احبا، والدین، زوجین اور اولاد، رشتہ دار، اعز و اقارب، ان سب سے رشتے قائم کر کے نبھانا کیسے ہے، نبھانا کیسے ہے۔ یہ اگر رشتے نبھائے جائیں کما حقہ، جیسا کہ مکے کی سرزمین پر اور مدینے کی سرزمین پر رہ کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرما کر ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ بنا دیا، راستے ہموار کیا۔ اگر ہم ان طریقوں کو اپناتے ہوئے سارے معاملات یعنی سارے رشتے کما حقہ نبھاتے چلیں تو اس میں اللہ کی عبادت ہے، اس میں اللہ کی عبادت ہے۔ یعنی والدین کے کیا حقوق ہیں، جیسا میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احادیث کی روشنی میں ان پر عمل کرتے ہوئے اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں تو عبادت ہے، عبادت ہے۔ حدیث پاک سنے ہوں گے یا پڑھے بھی ہوں گے کچھ لوگ کہ والدین کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے۔
محبت اور تعظیم کی نگاہ سے ماں باپ کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب غور صرف ایک ہی بات پہ اپن کریں، ڈیٹیل جائیں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی بات۔ غور صرف کریں تو دیکھنا دو طریقے سے، ایک تو ہے گھور دینا، پیسہ چاہیے، بڑی مشکل سے کماتا ہوں، اماں ابا کو گھور دیا، وہ بیچارے چپ، سمجھیں، بیٹھے بیٹھے کام دھام کچھ نہیں، خرچہ اتنا لمبا، یہ دیکھ تو لیا لیکن گھور دیا۔ بتائیے ایسا بیٹا کیا عبادت کا مستحق ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ سارے معاملات، میں ایک صرف مثال دے کر آگے بڑھ رہا ہوں، یہ سارے معاملات چاہے حقوق زوجین ہوں، میاں بیوی کے معاملے ہوں، یا پھر بیٹے کا باپ کے ساتھ معاملہ ہو، یا باپ کا بیٹے کے ساتھ معاملہ ہو، بیٹی کا ماں کے ساتھ ہو یا ماں کا بیٹی کے ساتھ معاملہ ہو، بہو کا ساس کے ساتھ ہو، ساس کا بہو کے ساتھ معاملہ ہو، یا پھر رشتہ دار اور دوسرے رشتہ داروں سے جو معاملے ہوتے ہیں، کما حق ہو اگر انہیں نبھائے جائیں، پڑوس کے حقوق اگر نبھائے جائیں، جیسے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اگر ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے ان معاملات پر ہم اگر کار فرما رہے ہیں تو یہ اللہ کی عبادت ہو جائے گی، یہ اللہ کی عبادت ہو جائے گی۔ تیسرا چیپٹر ہے معاشیات، یعنی جن کا تعلق خرید و فروخت سے ہے، بیچنا اور خریدنا ہے، جن کو ہم ایک لفظ میں تجارت کہہ لیں، تجارت ہے، اس تجارت کو معاشیات کہتے ہیں، ہے نا، معاش کے ذریعے۔ اب چاہے وہ زمین بیچنے خریدنے کا کام کر رہا ہو، چاہے وہ گاڑی بیچنے خریدنے کا کام کر رہا ہو، چاہے وہ پارٹس آف اسپیئر بیچنے کا کام اور خریدنے کا کام کر رہا ہو، چاہے وہ جوتے چپل کی دکان کیوں نہ رکھے ہوں، چاہے وہ کپڑے بیچنے کے کام کر رہے ہوں، چاہے وہ صرف دودھ ہی کیوں نہ بیچتے ہوں، خواہ وہ سبزی بیچتے ہوں یا صرف لہسن پیاز لگاتے ہوں، کام کوئی بھی کر رہا ہو بندہ، خرید و فروخت سے متعلق ہے، اگر اس میں ربا نہیں ہے، سود نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، تو یہ سارے کام یعنی ساری تجارتیں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کیے جائیں ان سارے کاموں پر، تو معاش تو ہمارا ہوگا، بیچیں گے خریدیں گے ہم، فائدہ نفع ہمارا ہوگا، لیکن عبادت اللہ تعالیٰ کی ہو جائے گی۔ عبادت کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے ان کاموں پر عمل کیا ہے، سنت پر عمل کر دیا، اس لیے بندے کو عبادت کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ حقوق کوئی بھی ہوں، ان میں میرے رب نے عبادت رکھی ہے، اگر کما حقہ کیے جائیں۔ اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی شاید۔ حقوق کوئی بھی ہوں، کسی سے بھی ریلیٹڈ ہوں، جڑے ہوں، وہ اگر کما حقہ، جیسا کہ ہماری شریعت میں اور ہمارے مذہب میں حکم نافذ کر دیا گیا ہے، ان باتوں پر جو ہے کیئرفل ہو کر عمل کرنے لگے ہم، تو اس میں ہمیں عبادت کا ثواب ملتا ہے، عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ معاملات بھی اگر عمل کرتے رہیں تو عبادت، یعنی ہمارے رشتے بندھے رہیں گے، محبت الگ بڑھے گی، لگاؤ الگ بنا رہے گا، لیکن عبادت کا بھی ثواب مرتب ہوتا جائے گا، عبادت بھی ہماری ہوتی جائے گی، رشتے بھی نبھتے جائیں گے، عبادت بھی ہوتی جائے گی، لوگ خوش بھی رہیں گے، اللہ کی عبادت بھی ہوتی جائے گی، محبت بھی بڑھتی جائے گی، اللہ کی عبادت بھی ہوتی جائے گی۔ یہ ہے ہمارا دھرم اور یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہمارا ریلیجن ہے۔ بے شمار فوائد لے کر یہ ہمارا اسلام نازل ہوا ہے اس دنیا پر، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیاوی دین نہیں ہے، یہ آسمانی دین ہے، جس کو میرے رب نے ایک ایک قانون بنا کر بھیجا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو انہی معاملات میں ایک انسانی فریضہ، انسان کے انسان پر حقوق ہوتے ہیں، انسان کے انسان پر
حقوق ہوتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ باپ کے اولاد پر حقوق، اولاد کے والدین پر حقوق، بیوی کا شوہر پر حق اور شوہر کا بیوی پر حق، ماں کا بیٹی پر حق، بیٹی کا ماں پر حق. اسی طریقے سے زندوں کا مردوں پر حق، مردوں کا زندوں پر بھی حق ہے. اب آپ کہیں گے وہ آدمی مرا ہے وہ کیسے حق ادا کرے گا؟ تو آپ کو آسانی سے یاد یہ دلا دیں کہ وہ جو انسان بے حس پڑا ہے اسے آپ معمولی نہ سمجھیں. وہ بے حس ضرور پڑا ہے، وہ حرکت نہیں کر رہا ہے، ہاتھ پیر نہیں ہلا پا رہا ہے، لیکن آپ کی نجات کا سبب بنا ہوا ہے، آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا ہوا ہے. دیکھیے کیسے حق ادا کر رہا ہے. آپ اسے اپنے کاندھے پر لے کے جا رہے ہیں، گناہ کبیرہ مٹ رہے ہیں. وہ بے حس بے جان میت، بے حس مردہ جو حرکت بھی نہ کر سکے، جو بول نہ سکے، وہ مردہ آپ کے لیے گناہ کبیرہ کے مٹنے کا سبب بن رہا ہے. وہ گناہ کبیرہ جو بغیر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کیے معاف ہی نہ ہو سکے. بتائیں وہ گناہ کبیرہ اس بے جان میت کے ذریعے سے ہمارے مٹ رہے ہیں، بے جان میت کے ذریعے سے. اس کو ہم کندھے پہ لے کے چل رہے ہیں اور ہمارے گناہ مٹ رہے ہیں. اگر یہ زندوں کے ساتھ ہو جائیں، ہم کندھوں پر زندوں کو لاد لیں، کندھوں پر اگر زندوں کو لادنے کا حکم ہو جاتا تو سب اپنے بیٹوں کو گھماتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یوں ہی گناہ کبیرہ مٹتا رہتا. لیکن اللہ کی مصلحت دیکھیں اور اسلام کی خوبیاں دیکھیں. وہ شخص بے حس پڑا ہوا ہے، بے جان ہے، اس کو بولنے کا بھی شعور نہیں ہے، لیکن لوگ اس کے کپڑے اتار رہے ہیں، ثواب دیا جا رہا ہے. لوگ اس کے جسم پر پانی ڈال رہے ہیں، نہلا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ثواب مل رہا ہے. وہ بے جان بے حس پڑا ہے، لیکن لوگ اسے کفن پہنا رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے. لوگ اسے کفن پہنا رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے. لے کے چلیں تو ثواب، جا کر وہاں دیکھیں، تعزیت کریں تو ثواب. بتائیے مردے کو دیکھنے میں ثواب ہے کوئی دھرم دنیا میں ایسا؟ دنیا میں کوئی دھرم ہے ایسا؟ مردے کو دیکھنے پر اللہ ثواب دیتا ہے. اتنا جو ہے ہمارا مذہب اتنی خوبیوں والا ہے. میت کے گھر ہم پہنچے تعزیت کے لیے. اب دیکھیں آپ، حق بھی ادا ہو گیا. اس کا بھائی جو زندہ ہے اس نے آپ کو دیکھ لیا، ہاں یار یہ میرے بھائی کی میت پر آیا تھا، ایک حق بھی ادا ہو گیا ہے نا. اس کے باپ نے دیکھا، اس کو بھی تسلی مل گئی کہ فلاں شخص میرے بیٹے کی میت پر آیا تھا ہے نا. عورتیں ہماری گھروں کی وہاں پہنچیں، ان کی ماؤں نے دیکھ لیا کہ ہاں وہ فلاں گھر سے ان عورتیں آئی تھیں. تو یہ حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں، یہ حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں، اور سنت سمجھ کر ہم پہنچے ہیں تو ثواب بھی مل رہا ہے. سبحان اللہ. سنت رسول سمجھ کر اگر ہم جا رہے ہیں تو ثواب بھی مل رہا ہے. کیسا نظام شریعت ہے، کیسا میرے اسلام کا نظام قائم کیا گیا ہے. آپ دیکھیں، ہم کافور مل رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے. اسے قبر میں اتار رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے. لحد میں اتار رہے ہیں اور ثواب مل رہا ہے. لکڑیاں ڈھانک رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے. منو مٹی کے نیچے اسے دبا رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے. اس کے اوپر مٹی پھینک رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے. بتائیے ہے کوئی دھرم اتنا بینیفٹ والا؟ کسی کے اوپر زندے میں مٹی پھینک کے دیکھیں، وہ آپ ہی کو پھینک دے گا اگر طاقت والا ہوگا. لیکن دیکھیں یہ قانون اسلام ہے. یہ ہم مٹی سے مٹی اٹھا کر مٹی پر ڈال رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ثواب لکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ثواب.
نہ ہم اپنی مٹی خرید کر لے جا رہے ہیں، نہ اس میں پیسہ لگ رہا ہے، نہ روپیہ لگ رہا ہے، کچھ نہیں لگ رہا ہے۔ ہماری تعزیت بھی ہو رہی ہے، ہمارا شمار بھی ہو رہا ہے وہاں کہ فلاں شخص میت میں آیا تھا، مٹی بھی پھینک رہے ہیں ہم اور ثواب مل رہا ہے۔ یہ نظام ہے۔ تو بتائیے کہ جو مردہ اتنی نیکیوں کا باعث بن جائے، کیا وہ اتنے کا حق نہیں رکھتا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں کہ اے میرے مولا اسے بخش دے؟ جو بے جان میت، جو مردہ ہمارے لیے اتنے سارے ثوابوں کا باعث بنے، اتنی نیکیوں کا سبب بن جائے، ہماری نجات کا سبب بنے، کیا وہ اتنا بھی حق نہیں رکھتا کہ ہم اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں میرے مولا اسے جنت عطا کر دے؟ اتنا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ اتنا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ انصاف سے آپ بولیں۔ اگر اتنا حق بنتا ہے تو پوچھئے ایسے لوگوں سے جو فاتحہ کے منکر ہیں، فاتحہ میں ہوتا کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے فاتحہ میں؟ لفظ فاتحہ سے اگر تکلیف ہے تو فاتحہ ہٹا کے ایصال ثواب بولیں گے ہم لوگ۔ اگر اس لفظ سے تکلیف ہو رہی ہے تو فاتحہ ہٹا کر ایصال ثواب بول دیں گے، لیکن لفظ سے تکلیف تو نہیں ہونا چاہیے۔ فاتحہ کا لفظ جو ڈکشنری معنی ہے، جو لفظی معنی ہے، وہ فاتحہ کا معنی کھولنا۔ کیا ہوتا ہے؟ کھولنا۔ ہم اس لیے فاتحہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے رحمت کے دروازے اس پر کھول دے، اسی لیے فاتحہ کہتے ہیں۔ اپنے گھر میں برکت کی دعا کرتے ہیں تو یہ امید رکھ کر فاتحہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس کا معنی کھولنا یہ نا۔ اگر فاتحہ سے تکلیف ہے تو، اور اگر لفظ نظر سے تکلیف ہو تو نظر کا معنی ہوتا ہے دینا، گفٹ کرنا، ہبا کرنا۔ نظر سے اگر دقت ہو تو نظر کا معنی ہوتا ہے دینا، ہبا کرنا، گفٹ کرنا، پیش کرنا، ہدیہ کرنا۔ تو پھر وہی پہلا جملہ آ جائے گا کہ جو شخص میری مغفرت اور نجات کا سامان بنے، تو کیا ہم اتنا بھی احسان نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے کچھ دیں؟ پڑھ کر سورہ فاتحہ ہی سے ہی پڑھ کر دیں؟ اتنا حق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ تو اس لیے ہم نذر کہتے ہیں کہ ہم اسے یہ نذر پیش کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ یہ نذر ہو گئی۔ اگر نذر سے تکلیف ہو تو ایصال ثواب کہیں گے۔ ایصال ثواب کا ڈکشنری معنی اور لغوی معنی ہے نیکیاں پہنچانا۔ کیا کرنا؟ ثواب پہنچانا۔ ثواب معنی نیکی، چاہے ثواب کہیں چاہے نیکی کہیں، ثواب پہنچانا۔ اب وہ ہمارے گناہ کبیرہ مٹوا رہا ہے اللہ کی بارگاہ سے، تو کیا ہم اسے ثواب نہیں پہنچانے کے اہل ہیں؟ ثواب پہنچانے میں کیا گڑبڑی ہے، کیا تکلیف ہے؟ یہ رہا ہمارا جو ہے احتیاطی جملہ۔ اب آپ آئیں دلیل کی روشنی میں۔ تو یہ تو جان گئے نا فاتحہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب ہوتا ہے۔ جان گئے نا؟ یاد رہے گا نہیں رہے گا؟ ایصال ثواب ہوتا ہے۔ اب ایصال ثواب کو ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں۔ ایصال ثواب کو قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ویسے تو کئی آیتوں میں ہے اس کی دلیل، بس ایک آیت، اگر ایمان والے سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ تو ایک آیت کافی ہونی چاہیے۔ میرے رب نے قرآن کریم کے ایک حصے میں ارشاد فرمایا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے میرے رب بخش دے، ربنا اغفر لنا، اے رب ہمارے بخش دے ہمیں،
ربنا اغفر لنا، بخش دے ہمیں، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور میرے ان بھائیوں کو بخش دیں جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے۔ کیا ہوتا ہے فاتحہ میں؟ یہی نہ کہا جاتا ہے ہم سے پہلے جو ہمارے ابا مرے، والدہ چلی گئیں، یا بھائی چلے گئے ہوں، یا دادا انتقال کر گئے ہوں، دادی انتقال کر گئی ہوں، یہ سب کیا ہے؟ ایمانی بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایمان کے اعتبار سے بھائی ہیں کہ نہیں؟ اور بھائی ہی کے تعلق سے قرآن نے کہا ہے وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے گزر گئے، بالایمان، ایمان کے ساتھ۔ اور یہیں سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ ایصال ثواب انہی کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ گئے ہیں۔ جو زندگی بھر اعتراض ہی کرتے رہے ان کے حق میں یہ ایصال ثواب نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یہ قرآن کریم کی متحقق آیت کریمہ ہے، واضح دلیل ہے۔ اچھا، حدیث پاک میں آتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، حضرت علی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا، حیدر کرار، ہے نا، داماد رسول، زوج بطول، ابو الحسنین کریمین، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کی وصیت فرمائی ہے کہ میں ان کی جانب سے قربانی کروں۔ سبحان اللہ، حضرت علی نے قربانی کر دی پہلے، پھر ارشاد فرمایا کہ میرے آقا نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں ان کی جانب سے قربانی کروں۔ یہ کیا ہے؟ ایصال ثواب ہی نا، ان کی جانب سے، ان کی جانب سے قربانی کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دوگانہ پڑھ رہے تھے اور پڑھ کر بخش دیا۔ پوچھا گیا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی وصیت ملی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ مالی ثواب اور بدنی ثواب دونوں پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایک قافلہ جا رہا تھا مکے کی طرف، دو حدیثیں سنا چکا ہوں، ایک قافلہ جا رہا تھا مدینے کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے والوں سے کہا کہ اے قافلہ والوں، مسجد حرام میں جا کر میری جانب سے دوگانے پڑھ کے ایصال کر دینا۔ سبحان اللہ، یعنی نماز، 2 رکعت نماز پڑھ کر میری جانب سے ایصال کر دینا۔ وہ ہے مدینے میں، اور مکے میں اپنی طرف سے نماز پڑھوا رہے ہیں نفل۔ یہ کیا ہے؟ ایصال ہی تو ہے، ایصال ثواب ہی ہے نا، ثواب پہنچایا جا رہا ہے۔ اور اگر کھانے کی بات ہے، کھانا کاہے کو رکھا جاتا ہے؟ تو مولا علی سے پوچھو، کاہے کو قربانی کیے جو گوشت بنا؟ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ کھانا رکھ کر کیا ٹینشن ہے؟ جب فاتحہ جائز ہو گیا، ایصال ثواب جائز ہو گیا، تو اب اگر اللہ کی حلال کردہ روزی سامنے رکھ کر قرآن کی تلاوت کر دی جائے تو کیا نفع اور کیا نقصان؟ نقصان اس میں کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، نہ جانے کتنے کھجور اور چھہارے بٹ گئے مدینے میں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کتنے تبرکات تقسیم کیے گئے۔ حضرت عبداللہ کا جب وصال ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر بیٹے، ان کا جب وصال ہوا تھا تو روایات میں آتا ہے دودھ اور چھہارے پر اللہ کے نبی نے ایصال فرمایا تھا۔
یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے۔ اب چونکہ جب من کے موافق بات نہیں آتی تو ایک راستہ ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ جو لفظ ضعیف کے ذوات سے بھی واقف نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں ضعیف ہے۔ اب وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میرا ہی عقیدہ ضعیف ہے۔ بھائی وہ ضعیف کیسے جو میرے آقا کے لبہائے مبارک سے نکل گئے ہوں؟ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے تو ہم پاپی، گھور پاپی کے کون سا حق رکھتے ہیں کہ ہم کہیں ضعیف ہے؟ یہ تو محدثین جانے، جنہوں نے حدیثیں اکٹھا کی ہیں، جو حدیث کے منازل اور مراتب جانتے ہیں، جو حدیث کے رویات جانتے ہیں، جو راویوں کے حقائق کو جانتے ہیں، جو اسماء الرجال کا علم رکھتے ہیں، وہ محدثین جانے کہ کون حدیث پاک حسن ہے، کون حسن لغیرہ ہے، کون حسن لذاتہ ہے، کون حدیث مشہور ہے، کون خبر واحد ہے۔ سمجھ رہے؟ اب حدیث کے قسمیں صرف اگر گنائیں تو ایک درس تو اسی کے لیے ہو جائے، ناکافی ہے اگر قسمیں گنائے لگیں، لیکن لوگوں کو صرف ایک قسم نظر آتی ہے۔ اگر ٹھیک سمجھ میں آئی تو صحیح ہے، اور اگر من موافق نہیں ہے تو ضعیف ہے۔ ہم کو صرف یہ مان لینا چاہیے کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے نبوت سے یہ الفاظ نکل گئے، یہ حدیث ہے، قابل عمل ہے۔ اگر اس پر میرے آقا نے منع نہ کیا ہو، قابل عمل ہے، قابل عمل ہے، بالکل آپ عمل کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ضعیف اور صحیح یہ سب کام ہے محدثین کرام، جنہوں نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی۔ ہم ہوٹلوں میں بیٹھ کر خالی ضعیف کریں، یہ کس نے حق دے دیا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا وصال ہو گیا ہے، میری والدہ کا وصال ہو گیا ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں جو انہیں قبر میں راحت پہنچائے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جاریہ۔ کہا یا رسول اللہ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کہا اے سعد پانی کا صدقہ کر دو۔ تو حضرت سعد نے کنواں خریدا۔ کیا خریدا؟ کنواں خریدا۔ کنواں خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دیا، اور وہاں رائٹ ہو گیا ہذہ البیر لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے ثواب کے لیے ہے۔ یعنی اب جب تک کنواں رہے گا، اس میں جب تک پانی رہے گا، جب تک لوگ پیتے رہیں گے، سعد کی امی کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ پانی غذا میں سے ہے کہ نہیں؟ تب کاہے کھانے پہ اعتراض ہوتا ہے؟ پھر کھانے پر اعتراض کیوں؟ تو قرآن پاک پڑھ کر بخشنا بھی جائز، نماز پڑھ کر ایصال ثواب کرنا بھی جائز، ذبح کر کے ذبیحہ کا ثواب پہنچانا بھی جائز ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اور پمپنگ سیٹ یا بورنگ کھدوا کر لوگوں کے لیے جائز کر دینا، یہ بھی مرحومین کے لیے جائز۔ یہ سب ثواب کے طریقے ہیں، انہی سب کا نام نظر و نیاز اور ایصال ثواب ہے۔ اب تکلیف اور چبھن ایک اور رہ گئی، وہ یہ ہے کہ بھائی یہ تو مردوں کا معاملہ ہو گیا،
غوث الاعظم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ امام اعظم کو کس چیز کی ضرورت؟ کاہے فاتحہ کرتے ہو سامنے رکھ کے؟ غریب نواز کو کون سی نیکی کی ضرورت ہے؟ کاہے فاتحہ کرتے ہو سامنے تبرک رکھ کے؟ ہے کہ نہیں قابل اعتراض؟ بڑے بڑے صحابہ کا عرس اور فاتحہ یہ سب کیوں؟ وہ سب تو نیک لوگ ہیں، ان کے لیے کیوں ایصال ثواب؟ تو وہاں جواب یہی ہے کہ ہم ان کی آراس کے دن یہ ساری پڑھائیاں پڑھ کر امام حسین کی بارگاہ شہادت میں اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ان کا فیض ہم پر برسے۔ بھائی ہم اس لائق نہیں کہ ہم ان کو ثواب پہنچا سکیں، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے رب سے ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا حسین اعظم کے درجات کو بلند فرما اور ان کا روحانی فیض ہم پر جاری اور ساری فرما۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں نا، مولائے کائنات کے علم و ہنر اور زہد و تقوی کا صدقہ عطا فرما، ہم لوگ یہی دعائیں کرتے ہیں۔ اگر بزرگوں کی بارگاہ میں ہم فاتحہ دے رہے ہیں تو مقصد ہمارا صرف ان کا روحانی فیض حاصل کرنا ہے۔ ہم اگر 12ویں میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر ثواب پہنچا رہے ہیں تو اس ثواب کا مقصد ثواب ہمارا پہنچانا نہیں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی اور ان کا تقدس اللہ کی بارگاہ سے مانگنا ہے۔ یہی ہے، اسی حقیقت کو ایصال ثواب اور فاتحہ کہتے ہیں۔ اس میں کہیں مجال انکار ہے ہی نہیں۔ اگر مردے کے تعلق سے اعتراض ہو تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ انسانی حقوق ہیں۔ اگر بزرگوں کے تعلق سے اعتراضات ہوں اس لیے کہ ان کے احسانات ہمارے اوپر ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں ہمارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، اپنے بیٹوں کی قربانی کی ہے تب آج اسلام ہمارے پاس ہے، اپنے بھائیوں بھتیجوں بھانجوں کو قربان کیا ہے راہ خدا میں، ان کا خون بہایا ہے تب آج یہ قرآن ہمارے سامنے ہے، تب اسلام ہمارے سامنے کھل کر آیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ مذہب اسلام میں جن کی اتنی جاں فشانیاں ہوں، کیا اتنا حق نہیں کہ ہم انہیں ان کے عرس پر یاد کریں، ان کا روحانی فیض اللہ سے مانگیں؟ یہ بالکل جائز ہے، بے عین ہی جائز ہے، مجال انکار کہیں سے نہیں، نہ تو بدعت ہے، نہ تو کفر ہے، نہ تو شرک ہے، بلا شبہ جائز، مباح، باعث ثواب، باعث مغفرت، باعث نجات، باعث رحمت اور باعث برکت ہے، باعث برکت ہے۔ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ 12ویں شریف ہر سال مناتے تھے، ہر سال چراغ جلاتے تھے، ہر سال، سمجھ رہے نا، چراغ جلاتے تھے، 12 چراغ جلاتے تھے۔ ایک ٹھو آیا کہتا ہے صاحب یہ 12 ٹھو کاہے کو جلاتے ہو؟ اگر 11 کینسل کر کے تیل بچ جائے تو غریبوں میں تقسیم کر دو، ایک ہی جلاؤ، ایک سے بھی روشنی ہو جائے گی، 11 کینسل کر دو، جو تیل بچے کم سے کم وہ غریبوں کا حق پہنچ جائے گا۔ ہے نا پتے کی بات؟ پتے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن محبت تو دیکھیے، وہ محدث دہلوی ہر سال 12ویں مناتے تھے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے تیری بات صحیح ہے، ایسا کر میں جلا رہا ہوں تو بجھاتے آ۔ سبحان اللہ، میں نے جلا دیا ہے اب تو بجھاتے آ۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک چراغ پر پھونک مارا، وہ بجھ گیا، آگے بڑھا، جب دوسرے پر پھونک مارا تو یہ بجھا اور وہ جل گیا، یہ بجھا اور وہ جل گیا۔ یہ جیسے میں اپنی زندگی کی کارستانی لکھ کر چلا جاؤں تو آنے والی نسلیں بیان کریں گی تو جھوٹ ہوگا کہ صحیح ہوگا؟ صحیح ہوگا نا بھائی، میں اپنی کارکردگی بیان کر رہا ہوں نا، اس لیے صحیح ہوگا۔
تو وہ اپنی کارکردگی لکھ کر گئے ہیں، کسی کی سن کر نہیں لکھے ہیں، اس لیے ہم لوگ مانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جلا کر ہٹ گیا، اور وہ شخص آیا، پہلی پھونکا بجھ گیا، آگے بڑھا، جب دوسری بجھایا تو پہلی جل گئی، پہلا چراغ روشن ہو گیا، آگے بڑھا، جب تیسرا چراغ بجھایا دوسرا جل گیا، چوتھا جلایا تیسرا جل گیا۔ یہ حضور کے محبتوں کے چراغ تھے، سمجھ رہے ہیں؟ جن کو جیسے اعتقاد اور محبت ہو، محبت کے جو تحفے ہوتے ہیں ان کے پیش کرنے کے آداب کہیں قرآن و حدیث میں ڈھونڈے نہیں جاتے، جن کے پاس جتنا ادب ہو پیش کر دو، سمجھ رہے نا؟ محبت کرنے کے طریقے سکھائے نہیں جاتے، سلام پڑھنے کا طریقہ جو حضور کی بارگاہ میں ہم محبت سے پیش کرتے ہیں، یہ سلام پڑھنے کا طریقہ قرآن عظیم نے ہمیں سکھایا نہیں ہے۔ البتہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ کھڑے ہونے میں ادب ہے، کھڑے ہونے میں ادب ہے۔ ہم اگر لیٹے رہیں، ابا آ جائیں تو اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ اٹھنے میں کیا ہے کہ نہیں ادب؟ تو ابا آ جائیں تو اٹھ گئے، ابا کا ادب ہے۔ اور حضور کے لیے اگر کھڑے ہو گئے تو کہا سلام پڑھنا ہے تو کھڑے کائے ہوا؟ بیٹھے بیٹھے نماز میں تو پڑھ چکے تھے۔ ہم نے کہا نماز میں بھائی تو یہ تو پوری دنیا پڑھتی ہے مجبوراً، ہم حضور سے محبت رکھتے ہیں، اپنی بھی تو محبت کے کچھ پیمانے ہوتے ہیں، اپنے بھی تو کچھ طریقے ہوتے ہیں، ہم حضور کی محبت میں کھڑے ہو گئے۔ تو یہ کھڑے ہونے پر بدعت اور شرک یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ ہمارے اپنے طریقے ہیں، اس کے لیے دلیل نہیں پیش کی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس کو جتنی میرے حضور سے محبت ہوگی وہ اتنا ہی درود پیش کرے گا، اتنا ہی سلام پیش کرے گا، اس میں کوئی دلیل ولیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں صرف دلیل یہ ہے کہ سلام ہے کہ نہیں، تو سلام ہے۔ وسلموا تسلیما، قرآن کی آیت ہے، سنے ہیں کہ نہیں سنے ہیں؟ ہمیشہ سنتے ہوں گے، اور ہر ہفتہ تو میں ہی سناتا ہوں۔ وسلموا تسلیما، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو ان پر درود بھیجو، صلو علیہ ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما اور سلام خوب خوب بھیجو، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سب ایصال ثواب ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں میرے مولا ہمیں ایسے انسانی حقوق اور روابط کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب انسانی فریضے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔